السلام علیکم۔ اس نے بابا جان اور فیاض بھائی کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بابا جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بابا جان، اس سے پوچھے اپنی نام نہاد بیوی کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ فیاض بھائی نے تلخی سے کہا۔ فیاض، یہ ہمارا اور ہمارے بیٹے کا معاملہ ہے۔ اس نے یہ نکاح ہماری مرضی سے کیا ہے اور جہاں اپنی بیوی کو رکھا ہوگا یقیناً کچھ سوچ کے رکھا ہوگا۔ بابا جان نے اس کے حصے کا جواب دیا۔ چاچو فیاض بھائی کے کچھ کہنے سے قبل ہی ان کا بیٹا بھاگتا ہوا یزدان کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ چاچو کی جان، کیسے ہو؟ میرے پیچھے خوب تنگ کیا ہوگا، سب کو ہے نا؟ یزدان نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں بولتا آپ سے، آپ گندے چاچو ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ارے وہ کیوں؟ چاچو کی جان، ناراض کیوں ہیں آپ؟ گندے چاچو، آپ نے کہا تھا آپ شہر سے فیری لے کر آئیں گے، لیکن اتنے دنوں بعد بھی آپ نہیں لائے۔ 6 سالہ اذان معصومیت سے اعتراض کر رہا تھا، جس پہ سب ہنس دیے۔ یار، بات یہ ہے کہ فیری تو میں لے آیا تھا، لیکن یہاں جلدی آنا پڑا تو وہ شہر ہی چھوڑ آیا۔ اب اگلی دفعہ اسے ساتھ لے کر آؤں گا، پرومس کریں مجھ سے۔ اذان نے یقین دہانی چاہی۔ پرومس یار، پکا والا پرومس۔ یزدان کے وعدے پہ وہ ناراضگی ختم کر کے پھر سے اس کی گود میں بیٹھا اپنی باتیں سنا رہا تھا۔ لڑکی، اٹھو، کھانا کھا لو اور کھانے کے برتن خود دھونا، یہاں تمہارا ملازم نہیں ہے کوئی؟ عدیلہ اس کے روم میں کھڑی تھی۔ جب سے یزدان گیا تھا تب سے ایشل باہر نہیں نکلی تھی۔ مجبوراً دوپہر میں خود آنا پڑا تھا۔ 2-3 آوازوں کے بعد بھی ایشل نہیں اٹھی تھی۔ اف، یہ کیا مصیبت ہے؟ عدیلہ نے کوفت سے سوچا اور آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ اسے تو بخار ہے، کہیں یہ بے ہوش تو نہیں ہوگی؟ وہ پہلی دفعہ پریشان ہوئی۔ اس نے پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ عدیلہ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ بابا جان کو فیکٹری کے معلومات دے کر وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا جب اس کا سیل بج اٹھا۔ اس نے کوفت سے نمبر دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر لیا۔ ہاں بولو دانی، تمہاری دوست کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہی، شاید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ عدیلہ نے بنا سانس لیے اسے بتایا۔ اف، تم ایسا کرو، اس کے منہ پہ پانی کے چھنٹے مارو۔ اور سنو، اس نے ناشتہ کیا تھا؟ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا اور اب یہ مصیبت۔ وہ دانی، ایکچولی وہ کل سے روم سے باہر نہیں نکلی اور نہ میں نے دیکھا، یہ تو ابھی میں گئی اور… واٹ؟ تم نے کل سے کوئی خبر نہیں لی اس کی؟ سارے بیوقوف میرے پلے پڑ گئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے ہدایت دی۔ آ رہا ہوں میں، تب تک تم پانی کی پٹیاں کرو اسے۔ سنو، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، نہ گھر سے نکلنے کی، میں بس 2 گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن دانی، 2 گھنٹے میں؟ عدیلہ نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، میں ابھی کوئی رسک نہیں لے سکتا، انتظار کرو میرا۔ اللہ حافظ۔ اس نے کال کاٹ دی اور باہر کا رخ کیا۔ تم تو کہتی تھی دانی صرف میرا ہے، اور اب کیسے اس کا نکاح ہونے دیا؟ تم بہن نہیں ہو میری؟ اس گھر میں رہتے ہوئے تم میری جگہ نہیں بنا سکی۔ سائمہ نے اپنی بہن کو لتاڑا۔ میں نہیں کر سکی تو تم نے کون سا اس کو اپنے قابو میں کر لیا تھا؟ شمائلہ نے بھی طعنہ دیا۔ ہوں، وہ کمینہ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، ذرا سونی صورت کیا دے دی رب نے اس کی، تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں تو کہتی ہوں مر جائے، اب میرا نہ ہو سکا تو کسی اور کا ہو کے کیوں زندہ رہے۔
साइमा ने बद दुआ दी, तुम ही नहीं पीछा छोड़ती इसका, वरना वो बला भी तो मरता है तुम पे, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। सूरत ही नहीं अच्छी इसकी, बाकी इसकी जागीर देख राज करेगी तो। शुमाइला ने बहन को समझाना चाहा, तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती तो ये पट्टियाँ भी ना पढ़ाया कर मुझे, है ना। कहाँ वो शहजादों जैसा यज़दान मलक, और कहाँ ये भला, मैं तो नौकर भी ना रखूँ ऐसों को बात करती है। इसने नखवत से बहन को जवाब दिया, बस गैर सब्र कर, मेरी बहन है तो ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकती थी। एक दफ़ा आ जाए वो डायन इस घर में, देखना फिर 2 दिन में ना निकलवाया तो कहना। शुमाइला ने इसे हौसला दिया, तो सच कह रही है, देख पहले भी तुझ पे भरोसा किया था और नतीजा भुगत रही हूँ। तू फिक्र न कर, इस बार ऐसा नहीं होगा। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था, आपके ऐसा दाव खेलूंगी कि कोई नहीं बचेगा। तू बस देखती जा। वो पुरस्कार तरीके से मुस्कुराई। अदीला बहन के तासरात से कुछ अंदाज़ा न कर पाई। गांव से शहर का फासला ज़्यादा था, गाड़ी भगाने के बावजूद भी वो 2.25 घंटों में पहुंच पाया। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अदीला इसे पट्टियाँ कर रही थी। क्या हुआ, बुखार कुछ कम हुआ है या नहीं, इसने पूछने के साथ ही हाथ बढ़ाकर ईशल का माथा छुआ, जो बुखार की वजह से तप रहा था। नहीं, इसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। ईशल 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 उठो, यज़दान ने इसका चेहरा थपथपाया। मैं इसे किसी क्लिनिक में लेकर जाता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, इसने ईशल को बाहों में उठाते हुए हक तक खड़ी अदीला को कहा और कमरे से निकल गया। अदीला हैरान खड़ी थी। इस इंसान ने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था। वो खुद भी जितनी पेशकदमी करती वो हमेशा से लिमिट्स का सबक सुना देता, और आज कितने आराम से ईशल को अपने बाहों में ले लिया था। वो जितनी हैरान होती कम था। इस अनजान लड़की के लिए इसके दिल में नापसंदगी पुख्ता हो चुकी थी। वो इसे नज़दीक तरीन क्लिनिक लेकर जाना चाहता था, लेकिन मसला ये था, इसे किसी नज़दीक क्लिनिक का पता ही नहीं था, इसलिए वो आसपास नज़रें दौड़ा रहा था। अचानक इसकी नज़र अपने पीछे आती बाइक पे पड़ी थी। डैम इट, इसने गुस्से से मुक्का शेयरिंग पे मारा। इस बात से डरता था मैं, इस मुसीबत को भी अभी बीमार पड़ना था। वो बाइक मुसलसल इसका पीछा कर रही थी। वो जल्द अज जल्द क्लिनिक ढूंढना चाहता था, और तभी इसकी नज़र एक प्राइवेट क्लिनिक पे पड़ी। इसे यकगोना सुकून हुआ। वो अब सीधा क्लिनिक नहीं जा सकता था, क्योंकि इस तरह वो लोग ईशल को देख लेते। इसने गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया और मोबाइल पकड़कर साथ ही रोड मैप देखने लगा। सारा रास्ता इसे समझ आ चुका था। वो गाड़ी को उड़ाता हुआ सड़क बदल गया, और तभी पीछे आती बाइक के सामने एक ट्रक आ गया। सड़क छोटी होने की वजह से बाइक वाले फंस चुके थे, और इस मौके से फ़ायदा उठाता वो आगे गाड़ी दोबारा दूसरा रास्ता इस्तेमाल करके क्लिनिक के सामने ला चुका था। गाड़ी पार करके इसने बेहोश पड़ी ईशल को फिर से बाजुओं में लिया था और क्लिनिक के अंदर की तरफ भागा। कुछ देर बाद वहां मौजूद डॉक्टर ईशल का मुआयना कर रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने इसे ड्रिप और इंजेक्शन लगाए और यज़दान को लिए रूम से बाहर आया। आपकी क्या लगती है पेशेंट? डॉक्टर ने यज़दान से पूछा। शी इज़ माई वाइफ। इसके मुंह में करवाहट घुली थी, अपना और इसका रिश्ता बताते हुए। ओके, एक्चुअली आपकी वाइफ को शदीद ज़हनी दबाव है, जिस वजह से वो होश नहीं कर रही। बुखार की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आप बर वक्त इन्हें यहाँ न लाते तो कुछ भी हो सकता था। बहरहाल मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, आधे घंटे तक होश में आ जाएंगी।
ڈاکٹر نے تفصیل سے اس کی حالت بتائی۔ اوکے، تھینک یو۔ یزدان کے اسپاٹ لہجے پر ڈاکٹر حیران ہوا اور سر ہلا کر چلا گیا۔ یزدان اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ ابھی بھی بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ گلابی چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن یزدان کو اس سے ذرا بھی ہمدردی نہ ہوئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی یزدان کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑی اور اس کے کپڑے دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ ہمیشہ جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنتی تھی۔ وہ جانتا تھا اور کل بھی اس نے جینز شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جلدی نکلنے کی وجہ سے وہ اس کے کپڑوں پہ دھیان نہ دے سکا تھا۔ ایسا حلیہ اس کے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بہت کانشیس تھے، اور جینز شرٹ عورتیں تو کیا، ان کی فیملی ممبروں میں سے بھی بس وہی کبھی کبھار پہنتا تھا۔ اور اس کی بیوی جینز شرٹ میں ایک غیر محرم کے سامنے پڑی رہی اور اس کی عقل میں اب آئی تھی۔ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا جب موبائل کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنی کی کال تھی۔ وہ کال اٹینڈ کرنے روم سے باہر چلا گیا۔ پونا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی اور کافی بہتر تھی۔ کلینک چھوٹا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے نئے مریض کے آنے پر اسے باہر بیٹھنے کو کہا تھا۔ بے جان ہوتے قدموں سے وہ باہر موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا بل کلیئر تھا۔ اسے جانے کی اجازت تھی، لیکن جس کے ساتھ اسے جانا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کے پوچھنے پہ بتا چکا تھا کہ اسے اس کا ہسبینڈ یہاں لایا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا۔ ہیلو پریٹی گرل۔ لڑکے کے بولنے پر ایشل نے اپنی سوچوں سے نکل کر اسے دیکھا، جو شکل سے ہی لوفر لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہی؟ جان، کچھ بولو، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ تم خود اتنی خوبصورت ہو، تمہاری آواز کتنی؟ باقی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی۔ یزدان اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ ایشل جو حیرانگی سے اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ یزدان کی آمد پر اسے سکون ہوا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن پہلے والی ایشل ہوتی تو خود اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مار کر چپ کرواتی۔ 2 دنوں میں ہی وہ اتنی خوف زدہ اور کمزور ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ڈیفینس کے لیے بھی کسی اور کی ضرورت تھی۔ 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے رخسار گیلے کر گئے۔ یزدان اس لڑکے کو تھپڑوں سے مار رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ بیچ بچاؤ کروا رہے تھے، مگر یزدان رکنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ معاملہ میری بیوی کا ہے، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کرتا، ذلیل کمینے۔ آخر میں وہ اسے لات مار کر نیچے گرا چکا تھا۔ لڑکے کے گرتے ہی اس نے ایشل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتا ہوا باہر کی طرف نکلا۔ آنے کی کال سن کے وہ دوسری گاڑی کی ارینج کرنے باہر گیا تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی پہ ایشل کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کی گاڑی پہچانتے تھے۔ وہ اپنے دوست کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ کلینک میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر اس کا خون کھلا گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کی باتیں سن چکا تھا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پہ تھا۔ کلینک کے دروازے کے سامنے ہی اس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ لاک کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ ایشل بھی اس کے تقلید میں دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی طبیعت ابھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ گاڑی یکدم رکی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی، جہاں عدیلہ کب سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔
ایشل ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے میں چلے گئی۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ابھی بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی جب دروازہ کھلا۔ وہ یکدم سیدھی ہوئی۔ آنے والی نے دروازہ شدت کے ساتھ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ایشل حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اوقات ہی اتنی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو بہت خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی تعریف کرے۔ بتاؤ اپنے حسن کے کتنے خراج وصول کر چکی ہو۔ تھوڑی سے پکڑ کر اس سے استفسار کر رہا تھا اور ایشل کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی سخت گرفت کی تکلیف زیادہ تھی یا اس کے الزام کی۔ تمہیں پتہ ہے یزدان ملک تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جتنی بھی کمزور سہی مگر خود پہ یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اپنی پوری قوت سے اس کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹایا اور اس سے سوال کیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کس سے کہہ رہا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں جینز شرٹ پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر کے لڑکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرواتی ہو، اپنی مرضی کی تعریفیں کرواتی ہو۔ یونیورسٹی میں بھی تمہاری حقیقت جانتا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ میں مجبور نہ ہوتا تو کبھی تم جیسی لڑکی سے نکاح نہ کرتا۔ تمہارے جیسوں کو تو ہم اپنی نوکرانی بھی نہ رکھیں۔ ہماری نوکرانیاں بھی تم سے اعلیٰ کردار کی ہوں گی۔ جانے کس گناہ کی سزا میں ملی ہو تم۔ نہ تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، نہ تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تمہاری۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا کمرے سے جا چکا تھا اور ایشل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول رہی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ کیا واقعی وہ بد کردار تھی؟ کیا واقعی لڑکی کی ڈریسنگ سے اس کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ 4 دن گزر چکے تھے اور وہ ان 4 دنوں میں بہت مشکل سے سنبھلی تھی۔ اس دن کے بعد یزدان نہیں آیا تھا، لیکن اس دن وہ اتنے گہرے گاؤ لگا کر گیا تھا کہ اب سالوں بھی نہ آتا تو کافی تھا۔ دوسری طرف یزدان عدیلہ سے 1-2 بار اس کی خیریت پوچھ چکا تھا۔ گھر والے ایشل کو گاؤں لانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے پیش و پیش سے کام لے رہا تھا۔ خراب طبیعت میں اسے یہاں لا کر وہ ان سب کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ عدیلہ کے مطابق وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگ جاتا۔ 1 ہفتے تک اسے گھر والوں کو مزید ٹالنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آنی کے روم کی طرف بڑھا۔ عدیلہ اس وقت جلن کی آگ میں لپٹ چکی تھی۔ یزدان کی سرسری سا بھی ایشل کے متعلق پوچھنا اسے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ تو محترمہ ایشل صاحبہ تم میرے مقابلے پہ آئی ہو، میرے یعنی عدیلہ کے، جس نے یزدان ملک کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ تم جتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن میرے یزدان کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ میں تمہیں اتنا بدصورت بنا دوں گی کہ یزدان تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تمہیں اس کی نظروں میں اتنا گراؤں گی کہ ساری عمر بھی گڑ گڑاؤ تو بھی اٹھ نہیں پاؤ گی۔ اس نے تنفر سے سوچا۔ سنو لڑکی، میں باہر جا رہی ہوں۔ میرے آنے تک تم اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو باہر کھڑے کتے تمہیں نوچ لیں گے، لہٰذا کوئی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی،
جب عدیلہ اس کے روم میں آئی تھی اور اپنے فرمان جاری کر کے چلی بھی گئی، ایشل بے بسی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھنے لگی۔ زندگی بہت ظالم ہے، ہر لمحے ایک نیا سبق دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اپنے ہی لاڈلے انسان کو منٹوں میں ٹھوکر مار دیتی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتی اس کی ٹھوکر کے بعد انسان زندہ بھی رہ پائے گا یا نہیں۔ اسے بھی زندگی نے بری طرح ٹھوکر ماری تھی، جانے کتنی دیر لگتی اسے سنبھلنے میں۔ نومی، اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تم اپنے لیے آسانیاں چننی ہے یا مجھے؟ الفت نے اس کے سامنے دو راستے رکھے، لیکن الفت، اس طرح تو تم پر بھی حرف آئے گا اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نعمان ہچکچا رہا تھا۔ میں خود پہ ہر حرف سننے کو تیار ہوں، بس تمہارا ساتھ ہونا چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ الفت اس کے ہاتھ پکڑ کر بے قراری سے بولی۔ الفت نواز ملک کی پیلیٹھی کی اولاد تھی، جنہیں ہر طرح سے چاہا گیا۔ پورے خاندان سے ٹکر لے کر نواز ملک نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے شہر کی اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔ انہیں اپنی بیٹی پر بہت اعتماد تھا، لیکن الفت نواز اپنے ہی گاؤں کے خوبرو نعمان راجپوت کو اسی یونی میں دیکھ کر دل ہار گئی۔ گاؤں میں نعمان راجپوت کی خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے، لیکن الفت نواز نے کبھی اس بات پہ دھیان نہیں دیا، مگر یونی میں نعمان کو دیکھ کر وہ سب بھول گئی۔ راجپوتوں اور ملکوں کی خاندانی عداوت بھی ان دونوں کے پیار کا راستہ نہ روک سکی۔ اب الفت کے بابا جان اس کا رشتہ طے کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی درست طریقے سے نعمان اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس نے نعمان کے سامنے کورٹ میرج کا آپشن رکھا۔ نعمان تھوڑی ہیل و حجت کے بعد مان گیا اور یوں ایک دن بنا اپنی فیملیز کو بتائے وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ الفت ہاسٹل ہی رہتی تھی، لیکن اب وہ نعمان کے اصرار پر کبھی کبھار اس کے فلیٹ پہ بھی رات گزار لیتی تھی۔ ایسی ہی گزری رات کی نشانی اسے دن کے اجالے میں خراب طبیعت کے باعث جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تب معلوم ہوئی۔ ارباز، میں عدیلہ بات کر رہی ہوں۔ وہ گھر سے نکلتے ہی نزدیکی پی سی او پہ گئی۔ زہے نصیب، مجھے کیسے یاد کر لیا آپ نے آج؟ ارباز اسے پہچان گیا تھا۔ عدیلہ نے شکر ادا کیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے تم سے کام تھا۔ اس نے عجلت میں کہا۔ جی جی فرمائیں، دل و جان حاضر ہے آپ کے لیے، وہ چھچھوڑے پن سے بولا۔ تم لڑکے اسمگل کرتے ہو نا؟ عدیلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں جانے من، ایسی باتیں فونز پہ نہیں کرتے، وہ گڑبڑایا۔ میں جانتی ہوں، مجھے اسد نے سب بتایا تھا۔ اس وقت میں ایک لڑکی دینا چاہتی ہوں تمہیں، بنا کوئی پیسہ لیے، بس اسے تم یہاں سے لے جاؤ، کبھی نہ واپس آئے وہ۔ عدیلہ نفرت سے بول رہی تھی۔ واہ جانے من، کیا بات کر رہی ہو؟ میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ بات مطلب کی تھی۔ ارباز بھی سیریس ہو چکا تھا۔ تم اس ایڈریس پر کل 10 بجے پہنچ جانا، لڑکی میں تمہیں دکھا دوں گی، ہو سکے تو اس وقت اسے وہاں سے لے جانا۔ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی، اس لیے فون بند کر رہی ہوں۔ کل ٹھیک 10 بجے، اوکے؟ عدیلہ نے اسے ایڈریس دیا اور اس کی طرف سے اوکے سنتے ہی فون رکھ دیا۔ اب دیکھوں گی یزدان ملک، تم کیسے اس کا حال پوچھتے ہو؟ وہ نفرت کی انتہا پر تھی، یا شاید بے وقوفی کی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی، اسے پھر سے بخار ہو گیا تھا۔
وہ یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری عمر آزاد رہنے والی ایشل نعمان اس قید کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح اس کی طبیعت کچھ سنبھلی لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ کب سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بے سود۔ اس نے کل ناشتہ کیا تھا، وہ بھی برائے نام، شاید کچھ کھاؤ تو طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اس نے سوچا اور پھر ہمت کر کے اٹھی تھی۔ بہت مشکل سے وہ باہر آئی۔ ڈرائنگ روم سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچن کا راستہ ڈرائنگ روم سے ہو کر جاتا تھا۔ اس نے قدم وہیں روک لیے۔ شاید کوئی مہمان ہو، مجھے نہیں جانا چاہیے، وہ سوچ رہی تھی جب اندر سے آتی آواز میں اپنا نام سن کر حیران ہوئی۔ ایشل نعمان نام ہے اس کا۔ آئی ڈی کارڈ بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے اس کے سامان سے۔ اب آگے تم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ تمہیں معلوم ہو۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں یہ لڑکی بھی دفع ہو جائے اور میرا نام بھی نہ آئے۔ عدیلہ کی پوری بات سن کر اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ جانے من، لڑکی پیاری بھی ہے یا ایویں؟ ارباز در حقیقت اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ہا 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 ہا، بولے کیوں ہو رہے ہو؟ یقین رکھو مجھ پر پوری آئٹم ہے لڑکی، خوب ریٹ لگے گا، دیکھ لینا۔ انفیکٹ اسے دیکھ کر تم خود بھی ہوش گنوا دوگے۔ اور وہ مزید کچھ کہتی مگر سامنے کھڑے یزدان کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھی بھول گئی۔ یزدان اس کی طرف تیزی سے لپکا تھا۔ تم نیچ عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا سودا کرنے کی؟ زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اس کے بال پکڑے ضبط کی انتہا پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا۔ ارباز موقع سمجھتے ہوا بھاگ نکلا۔ یزدان اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ جب یک دم کچھ گرنے کی آواز آئی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ باہر کی بجائے اندر بھاگا۔ سامنے ہی ایشل حواس کھوئے پڑی تھی۔ ایشل، ایشل اٹھو، ایشل آنکھیں کھولو۔ یزدان اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے سب سن لیا ہے، تبھی برداشت نہیں کر پائی۔ چند دنوں میں ہی وہ کملا کر رہ گئی تھی۔ ایشل، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکا۔ جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، اس لیے معافی مانگ رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اپنا قصور مان رہا تھا لیکن ایشل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، یوں جیسے وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایشل پلیز فارگیو می، پلیز۔ یزدان نے دوبارہ التجا کی۔ یزدان ملک تم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، میں بد کردار لڑکی ہوں، تم پاک باز ہو، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، تم مجھے معاف کرو اور میری جان چھوڑو دو خدا کے لیے، مجھے نہیں چاہیے کوئی تحفظ، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، بس تم چلے جاؤ میری زندگی سے پلیز۔ ایشل پھٹ پڑی تھی۔ اتنا بولنے سے اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ ایشل تم زیادہ نہ بولو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، جسٹ ریلیکس۔ وہ اس کی خراب حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ ایشل میں بھی مزید ہمت نہیں تھی، اس لیے آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگی تھیں۔ یزدان کمرے سے چلا گیا۔ وہ خود کو اور اسے بھی سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ جی آئی، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ جی جی وہ ٹھیک ہے اب، آپ پریشان نہ ہو۔ شام میں ایشل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اس سے لیے شہر والے گھر میں آیا۔ عدیلہ گھر میں نہیں تھی۔
चौकीदार के मुताबिक वो इनके निकलते ही चले गई थी। यज़दान को इसके भागने का अफसोस हुआ, लेकिन खैर थी, वो इसे कहीं से भी ढूंढ सकता था। ईशल गाड़ी में ही थी, वो अंदर से जाकर इसका सामान लाया। घर वालों को वो इसकी आमद का बता चुका था। मैं आनी को इसकी ख़राब तबीयत के बारे में बताया था और वो पूरे रास्ते में 10 दफ़ा फ़ोन करके इसका पूछ चुकी थी। सारा रास्ता वो खामोशी से बैठी रही थी, लेकिन इतने लंबे सफ़र से वो हकीकतन थक चुकी थी। वो सोच ही रही थी जाने कब ये सफ़र ख़त्म होना है। गाड़ी कच्ची पक्की सड़कों से होती एक शानदार इमारत के सामने जा रुकी थी। 9 बज चुके थे, मगर यहाँ की खामोशी से लगता था आधी रात गुजर गई है। गेट खुल चुका था। यज़दान गाड़ी से उतरा तो वो भी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इसके बाहर निकलते ही एक औरत ने इसे गले लगा लिया। मेरी ईशू, मेरी जान, तुम? वो औरत की इस दर्जा अपनायत पर हैरान हो रही थी जब यज़दान की आवाज़ आई, आनी प्लीज़, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं और आप अपनी तबीयत भी ख़राब कर लेंगी। अब तो आपके पास ही है। हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का, करम मेरे मौला का, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दी है मेरे मालिक ने। अब ये मेरे पास ही रहेगी। तुम इसका सामान निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ और अब जाके खुद भी आराम करो। आनी की बात पर वो जज्बर हुआ, लेकिन नानी वो यज़दान ने कुछ कहना चाहा। मुझे पता है तुम भाई साहब का पूछना चाह रहे हो ना, असल में वो दवाई खाकर लेट गए हैं। मुझे कहते रहे मुझे कहते रहे कि ना दूं अभी दवाई, लेकिन तुम्हें पता तो है दवाई वक्त पर ना ले तो इनका बीपी का मसला बन जाता है। अब सुबह मैं वो अपनी बेटी से मिलेंगे। चलो ईशू, तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने यज़दान की बात काट कर बाबा जान के बारे में बताया और ईशल को साथ चलने का बोला। ईशल जो ना समझी से इन दोनों की बातें सुन रही थी, खामोशी से आनी के पीछे चले गई। यज़दान सर पर हाथ फेर कर रह गया। फ्रेश होकर वो आनी के कमरे में आया। दीनू मुलाजिम सामान पहले ही रख गया था। वाह, आई बहू के आते ही आप तो बेटे को भूल गई हैं। इसने कन अखियों से सूप पीती ईशल को देखते हुए आनी से गिला किया। ऐसे भला हो सकता है? दानी तो जान है आनी की। आनी ने इसके माथे पे प्यार करते हुए कहा। लग तो नहीं रहा। देखे ना, मुझे इतनी भूख लगी हुई है, आपने पूछा भी नहीं। इसने बच्चों की तरह मुंह बसोरा। ड्रामेबाज, ईशल बड़बड़ाई। 2 दफ़ा दीनू खाने के लिए तुम्हें बुलाने गया था, मगर तुम्हारा कमरा खाली था। बच्ची की तबीयत ख़राब थी, इसलिए इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। अब तुम आ गए हो तो चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। आनी उठते हुए बोली। जानता हूँ आनी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बस मजाक कर रहा था, चले खाना खाते हैं। वो इनके गिर्द बाजू फैलाते इन्हें बाहर डाइनिंग टेबल तक ले आया। दानी, कुछ बात करनी थी तुमसे। खाने के दौरान आनी बोली। जी आनी। दानी, क्या ईशल ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, यहाँ भी ऐसे ही रहेगी क्या? इनके लहजे में फिक्रमंदी थी। आनी, वो ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी, लेकिन अब वो यहाँ रहेगी तो इसे यहाँ के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। आप इसके लिए कपड़े बनवा लीजिए। इसने इनकी परेशानी दूर की, लेकिन वो सुबह को सोच रही थी। सुबह आप भाभी का कोई ड्रेस दे दीजिएगा इसे।
اور اب زیادہ پریشان نہ ہو، رات کافی ہو گئی ہے، چلے اب سو جائیں آپ۔ دونوں کھانا ختم کر چکے تھے سو اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم آپ کی بہو کی میڈیسن دینی ہے، کل کو پھر بیمار ہو جائے گی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ کہاں آ رہے ہو؟ تھک گئے ہوگے، جاؤ سو جاؤ۔ آنی نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر کہا۔ ایشل جو کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر کھائی اور منہ تک کمبل اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ شب خیر آنی۔ وہ ان سے پیار لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ کل کیا حالات ہوں گے؟ راجپوتوں کو جب ایشل کی آمد کا پتہ چلے گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اسے اگر ایشل کی حمایت کی ضرورت پڑی تو کیا ایشل اس کا ساتھ دے گی؟ جو بھی ہو، لیکن ایک بات طے تھی، وہ کبھی بھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ رات کو سوچتے ہوئے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح دروازے پہ ہونے والی مسلسل دستک کی آواز سے وہ جاگا تھا۔ موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ اوہ، اتنا ٹائم ہو گیا! اس نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ چھوٹے ملک جی، بی بی صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، جلدی آئیں۔ ملازمہ آنی کا پیغام دے کر چلے گئی۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور ٹراؤزر شرٹ میں ہی آنی کے روم کی طرف بڑھا۔ واہ دیور جی! بیوی کے آتے سلام دعا بھی بھول گئے۔ وہ اپنے دھیان میں جا رہا تھا جب شمائلہ بھابی نے اسے ٹوکا۔ سوری بھابی، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ اذان کیسا ہے؟ اس نے مروتاً ان کا حال پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، سنا ہے دیورانی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، ملواؤ گے نہیں ان سے؟ ان کے لہجے میں طنز تھا، یا شاید اسے ہی محسوس ہوا۔ جی کیوں نہیں، وہ آنی کے کمرے میں ہیں، تھوڑی دیر بعد ملواتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھا تھا۔ ہاں، صبح بی بی جان آئی تھی میرے روم میں تمہاری بیوی کے لیے کپڑے مانگنے، میں نے سب سے اچھا سوٹ نکال کے دیا ہے انہیں، بس 2-4 دفعہ ہی پہنا تھا۔ خیر چلتی ہوں، بہت کام کرنے ہیں مجھے۔ وہ بات مکمل کر کے چلے گئے۔ یزدان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ان کی بات تو عام سی ہی تھی، لیکن ان کا لہجہ اسے بہت عجیب لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آنی کے روم کی طرف بڑھا، جہاں ایشل کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ السلام علیکم آنی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی آنی سے پیار لیا۔ خیریت؟ آپ نے بلایا تھا؟ بیٹا، ایشل کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کپڑے نہیں پہنے گی، اسے عادت نہیں، انہیں جھجکتے ہوئے بتایا۔ مبادن کہ ایشل ان کی بات غلط نہ سمجھے، میں بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے بے نیاز بیٹھی ایشل کو دیکھ کر کہا۔ آنی، آپ پلیز کچھ دیر کے لیے باہر جائیں گی؟ وہ اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹا، لیکن تم سختی نہ کرنا، انہوں نے دبے لہجے میں کہا۔